بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی شاخ کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا اعتماد شاخ کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اس پرندے کی طرح خود پر اعتماد کرنا سیکھو، کیونکہ سہارا تو ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کا خود پر اعتماد آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ دوستو، زندگی میں آنے والی مشکلوں سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں ہی آتی ہیں۔ بیکار لوگوں سے تو وہ اکثر کترا کر گزر جاتی ہیں۔ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آسمان کا تارا نہیں ہوں، سفر مشکل ہے، کٹن ہے، پر میں بیچارہ نہیں ہوں۔ گرتا دیکھ کر مجھ کو جو ہنستے ہیں ہنسنے دو، مشکل ہے منزل میری پر میں ہارا نہیں ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ گرنا اہم نہیں ہے، گر کر اٹھنا اہم ہے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار گرتے ہو، اہم یہ ہے کہ آپ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تیر کمان کو جتنا زیادہ کھینچے تیر اتنا ہی دور جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کو جتنی بڑی مصیبت ملے گی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں مشکلوں کو ہنس کر گلے لگاتے ہیں، ناکامیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، وہی لوگ کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے؟ زندگی ادھر آ جا، ہم تجھے گزاریں گے۔ جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا، جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی چھالا ہوگا۔ بنا ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا، جو جلے گا اسی دیے میں تو اجالا ہوگا۔ سنو دوستو، پرندے جب اڑنے کی ٹھان لیں تو ہوا کو بھی راستہ دینا ہی پڑتا ہے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ آندھیاں سدا چلتی نہیں، مشکلیں سدا رہتی نہیں، ملے گی تجھے منزل تیری، تو ذرا کوشش تو کر۔ جو تم کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، اور تب تک کرو جب تک تم کر سکتے ہو، اور جب تم تھک جاؤ اور تم نہ کر سکو تو پھر بھی ایک بار کوشش ضرور کرنا۔ زندگی میں کبھی ہمت نہ ہارنا، کیونکہ اکثر گچھے کی آخری چابی بھی تالا کھول سکتی ہے۔ جو کئی بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے کون گرائے گا، اور جو کبھی ہار نہیں مانتا اسے کون ہرائے گا۔ مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی، تو ذرا ہمت تو کر۔ خواب بدلیں گے حقیقت میں، تو ذرا کوشش تو کر۔ آج گنوائی ہوئی نیند آپ کو آنے والے کل میں چین کی نیند سونے دے گی، اور اگر آج آپ دن بھر چین کی نیند سونے میں نکال دیں گے تو آنے والے کل میں آپ چین کی نیند کبھی نہیں سو پائیں گے۔
جتنی بڑی مشکل ہوگی اس پر قابو پانے سے کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ملے گی۔ امید آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، بس آپ ہی امید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکلیں ہمیں راستہ روکنے کے لیے نہیں، راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر مشکل ہمیں پہلے سے اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان تو آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور جو ٹوٹ کر بھی چلتے رہتے ہیں جیت انہی کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو مضبوط نہیں بناتے، بلکہ جو کام آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، جس میں آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں، اس کام کو کر دکھانے سے ہی آپ کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، آپ کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اونچا اڑیں گے اتنے ہی آپ کے پر زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ہار نہ ماننا، اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھیں۔ آپ اس کا راستہ روک نہیں سکتے، آپ جتنی بار اسے روکیں گے وہ اتنی ہی بار نیا راستہ تلاش کر لے گی۔ ایک بادشاہ نے راستے میں ایک پتھر رکھ دیا۔ راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ کئی لوگ اس راستے سے گزرے پر کسی نے پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہ کی، بلکہ کئی لوگوں نے بادشاہ پر الزام لگایا کہ سڑک کو صاف کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کچھ بادشاہ جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھ اور سن رہا تھا۔ جب ایک کسان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے اسے اس پتھر کو ہٹانے میں کافی دیر لگی۔ کسان بڑا خوش ہوا کہ اس نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ جب پتھر ہٹا تو اس نے دیکھا اس کے نیچے ایک تھیلی ہے جو سونے کے سکوں سے بھری تھی۔ یہ بادشاہ نے ہی تھیلی رکھی تھی تاکہ جو اس پتھر کو ہٹائے گا یہ تھیلی اس کو مل جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ صرف بہانے بناتے ہیں، مشکلوں سے نظریں چراتے ہیں، اور کچھ لوگ ان پتھروں کو ہٹا کر ان کے نیچے چھپے خزانوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ جو بیج موسم کی سختیاں برداشت نہ کر پائے وہ پھل نہیں لا سکتا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔